بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ان کا حضور یوں استقبال کرتے کہ مسند چھوڑ دیتے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور انہیں عزت دیتے، انہیں احترام سے نوازتے اور اٹھ کر ان کا استقبال کرتے۔ اور آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی فرمایا کرتے ہیں۔ تو انہیں ایک تو یہ اعزاز ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی، اور یہ اعزاز انہیں ممتاز کرتا ہے، انہیں عزیز روزگار بنا دیتا ہے، انہیں عزت کی اس مسند پہ بٹھاتا ہے کہ جو انہی کا مقصود ہے۔ ایک یہ شرف ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ دوسرا شرف بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ زوجہ محترمہ ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جو مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی۔ ان کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف آپ کو ممتاز کرتا ہے۔ تو ایک شرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہونا، دوسرا شرف بانو مرتضی ہونا، سیدنا علی المرتضی کی زوجہ محترمہ ہونا، تیسرا شرف جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، وہ یہ ہے کہ مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق۔ کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ شرف ہے کہ وہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہے، جنہوں نے دین کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا اور اپنا خون دے کر کے اسلام کے چمن کو سینچا، اور اسلام کی عزت، اسلام کی آبرو کو انہوں نے داؤ پہ نہیں لگنے دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، لیکن اسلام کا باغ اجڑنے نہیں دیا، اسلام کا چمن پامال نہیں ہونے دیا۔ تو گویا اسلام کی عزت، منبر و محراب کی رونق، آج مجلسوں کے نور، اور آج رمضان کی تازگیاں، اور آج سحری افطاری کے مزے، آج حرم کا طواف، اور آج حج کی بہاریں اس لیے ہیں کہ حسین ابن علی نے اپنا خون پیش کیا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تاروز جزا اشک بہاتا پھرتا۔ امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خون دے کر کے اسلام کے پرچم کو گرنے سے بچایا، اسلام کی عزت اور آبرو۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں یہ حسین پلے تھے جنہوں نے اسلام کی آبرو بچائی، تو ان کی ماں ہونا کا تیسرا شرف۔ تو یہ تین شرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہیں، جو کائنات کی کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کے ہونے کے ناطے سے، اور امام حسن سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہونے کے ناطے سے وہ امتیاز رکھتی ہیں، ان کی تربیت بولتی ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حضرت امام حسین نے جو عظیمت کی انوکھی اور البیلی داستاں رکھ دی ہے، تو زمانہ دیکھتا ہے کہ یہ پاکپن، یہ جمال، یہ حسن، یہ صبر و استقامت، یہ کہاں سے آیا؟ تو ایک بار اسی نظم میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ صدق و صفا کا جوہر اولادوں میں جو دیکھنے کو ملتا ہے، یہ ماؤں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے، اور بیٹوں کی سیرت کا جو نقش تمہیں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کی سیرت کا جمال جو تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمہارے سکرین کے سامنے تو یہ چہرہ ہوتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے ایک ماں کی محنت ہوتی ہے۔ تو ماں کی وہ محنت بچے کو اس
منزل پہ پہنچاتی ہے، اس مقام پہ پہنچاتی ہے کہ پھر وہ زمانے میں ایک ایسے نقوش ثبت کرتا ہے کہ زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کردار کہ ماں ہونے کے ناطے سے انہوں نے اس امت کو جو دیا، امت کے لیے جو ان کی قربانی تھی، اور پردے کے پیچھے مستور رہ کر کے آپ نے جو نسل تیار کی اور جو فرزند اس امت کے لیے تیار کیے، جو انہوں نے اس امت کی ڈوبتی کشتی کو بچایا، وہ اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا سے سیکھنے کی یہ بات ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب پورا اسلامی معاشرہ بگڑ چکا ہے، جب حالات دیگر ہوئے ہیں، جب ساری قدریں لٹ چکی ہیں، جب سب کچھ پامال ہو چکا ہے، جب امت فرقہ فرقہ بن چکی ہے، جب ہم زخم ہیں، تو کام شروع کہاں سے کریں؟ پمبا کجا کجا نہم کہ ہماں داغ داغ است، کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون رستا ہے۔ ہم جہاں بھی دیکھیں امت کا تو شیرازہ بگڑ گیا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس زیاں بھی لٹ گیا، متائے کارواں بھی لٹ گیا۔ زخم زخم ہے، لہو لہو ہے امت، اخلاق بگڑ گئے، اقدار باقی نہ رہے، بڑوں کا حیا باقی نہ رہا، نوجوان حیا باختہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، وائے قوم کشتہ تدبیر غیر، کارہو تخریب خود تعبیر غیر۔ آئے وہ قوم کہ جو غیروں کی تدبیروں کا شکار ہو گئی اور اپنے آپ کو توڑ رہی ہے اور غیروں کی تعمیر کر رہی ہے۔ نوجوانہ چو زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن۔ اس قوم کی حالت یہ ہے کہ نوجوان حیا کے جوہر سے خالی ہو گئے اور اپنے تن کو سنوارنے کے اندر لگے ہوئے، سویر سے لے کر شام تک وہ اپنے تن کو سنوارنے کی مشق ہی کر رہے ہیں۔ نوجوان بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ رہا ہے، ہر وقت کنگھی پٹی میں لگا ہوا ہے، جبکہ اس کا یہ وظیفہ تو نہیں تھا۔ اس کی زندگی کے مقاصد جلیلہ تھے، اس کے مقاصد بہت بڑے تھے، لیکن نوجوانہ چو زنا مشغول تن، عورتوں کی طرح وہ بھی مشغول تن ہو گیا۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اور بوڑھے باپ بھی، بوڑھے اشخاص بھی حیا کے جوہر سے خالی ہوتے چلے جائیں۔ بوڑھوں کی آنکھوں سے بھی جب حیا چھن جائے تو پھر جوانوں میں کیا باقی بچے گا؟ دخترانے ہو بچشم خود اسیر، بزلف خود اسیر، شوخ چشموں خردہ بینوں خردہ گیر۔ اور عورتوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی زلف کی خود اسیر ہو کے رہی، شوخ چشم ہے، دل پھینک ہے، ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابروہاں مثلے تو تیرے آختہ۔ جب وہ خود شیطان کا روپ بن کے معاشرے کے نوجوانوں کو ورگلانے پہ آمادہ ہوگی تو پھر بتائیے معاشرے کا حسن سلامت کیسے رہ سکتا ہے اور تقدس کے جوہر کی حفاظت کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ تو جب قوم کا یہ مزاج ہو کہ نہ بوڑھے میں حیا باقی رہے، نہ جوان میں شرم رہے، اور وہ بننے سنورنے کو زندگی کی معراج سمجھنے لگے، اور عورت جو ہے وہ خردہ گیر ہو، عورت شوخ چشم ہو، اپنی زلف کی خود اسیر ہو جائے، اور ہر وقت وہ زینت بازار بننا اور زینت مجلس بننا اور شمع محفل بننا ہی پسند کرے، تو پھر قوم کہاں سے تلاش کریں گے؟ قوم کی نشت کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے قوم اب اس بگڑی ہوئی قوم کو، اس فرسودہ معاشرے کو، اس اقدار سے خالی لوگوں کو کس طرح عصر نو منظم کیا جائے، کیسے کھڑا کیا جائے؟ پھر دوبارہ زندگی کیسے دوڑ سکتی ہے؟ کیسے دوبارہ وہ اپنے اسلاف کے نقوش قدم چوم سکتے ہیں؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس قوم کو سنوارنے کے لیے دوبارہ آغوش ماتم میں آنا پڑے گا۔ جب زخم زخم ہے بدن اور جگہ جگہ سے لہو رس رہا ہے تو پٹی کہاں باندھے، پاہا کہاں رکھے، خون کہاں سے پوچھے، کہاں مرہم لگائیں، کہاں دارو رکھیں؟ تو پریشان حال ہے کہ ہم جائیں کہاں اور کدھر سے کام کا آغاز کریں اور کس کام کو کہاں سے شروع کریں کہ سارا آبے کا آبا ہی بگڑ گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ آئیے اس دور میں جب تمہارا حال ہی ہو تو خواتین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اسوہ کو اختیار کر لیں۔
اور آپ کا اسوہ انہیں ایک نئی زندگی دے گا اور ایک نئی نسل کی تیاری کا سبب اور ذریعہ ہو، اور نئی نسل اس امت کو دوبارہ کھڑی کر دے گی اور جوانوں کو پیروں کا استاد بنا دے گی۔ شرط یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ انہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کس طرح کی۔ عورت کا کام اولاد کی تربیت، اور اس کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جب عورت اس وظیفے سے غافل ہو جائے یا غافل کر دی جائے تو پھر قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے، قومیں اپنا تشخص کھو بیٹھتی ہیں۔ مغرب نے